بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچائی میں نجات۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ بہت بڑے عالم اور ولی گزرے۔ وہ جیلان کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ جیلانی بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ ابھی بچے ہی تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کے بہت شوقین سنا کرتے تھے کہ بغداد شہر میں بہت اچھے عالم ہیں۔ اپنے شہر کے مدرسوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد جانے کا شوق ہوا۔ اپنی امی سے کہا کہ مجھے پڑھنے کے لیے بغداد بھیج دیجیے۔ وہ تیار ہو گئی۔ اس زمانے میں ریل، موٹر اور بسیں نہیں تھی۔ لوگ اونٹ اور گھوڑوں پر یا پھر پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ راستے میں لوٹ مار کا خطرہ رہا کرتا تھا، اس لیے بہت سے آدمی ایک ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ مل جل کر سفر کرنے والے کو قافلہ کہتے ہیں۔ بغداد جانے والے ایک قافلے کے ساتھ ان کا جانا طے ہوا۔ چلتے وقت امی نے 40 دینار یعنی سونے کے سکے ان کے لباس میں بغل کے نیچے سی دیے تاکہ چوری سے محفوظ رہے، اور نصیحت کر دی کہ بیٹا کیسی بھی مصیبت آئے، چاہے جان کا خطرہ ہو، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ قافلہ روانہ ہوا، وہ بھی ساتھ تھے۔ ایک دن راستے میں ڈاکوؤں نے سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے ان سے بھی پوچھا کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ڈاکو سمجھا کہ مذاق کر رہا ہے، وہ دوسری طرف چلا گیا۔ اسی طرح کئی ڈاکوؤں نے پوچھا، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا۔ آخرکار ڈاکوؤں کے سردار تک بات پہنچی۔ اس نے اپنے سامنے بلا کر پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دیکھیے میرے لباس میں سیے ہوئے ہیں۔ ڈاکوؤں نے کپڑا پھاڑ کر دیکھا تو سچ مچ 40 دینار نکلے۔ اس پر ڈاکوؤں کا سردار سخت حیران ہوا اور پوچھا کیوں بیٹے، جس چیز کو تم نے گم ہونے کے ڈر سے اتنا چھپا کر رکھا تھا، ہمارے پوچھنے پر کیوں بتا دیا؟ آپ نے فرمایا امی نے چلتے وقت تاکید کر دی تھی کہ کیسی ہی آفت پڑے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں امی کی بات کو کیسے بھول جاتا۔ بچے کی اس بات کا سردار پر بہت اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ اتنے سے بچے کو اپنی امی کے حکم کا اتنا خیال ہے، اور میں ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ڈاکہ مارتا پھرتا ہوں۔ فوراً سردار اور اس کی ٹولی کے تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی، تمام لوٹا ہوا مال قافلہ کو واپس کر دیا اور سب نیک بن گئے۔ پیارے بچوں، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے سے ہی ہم پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ ایک سچ کی برکت سے کتنے فائدے حاصل ہوئے۔ قافلے والوں کا سامان واپس مل گیا، ان کی جان بچ گئی۔ جو لوگ بری اور گندی زندگی گزار رہے تھے وہ نیک بن گئے۔ اس لیے ہم بھی عہد کر لیں کہ کبھی جھوٹ نہ بولیں گے۔